بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طویل غیر حاضری کے بعد ایک نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ ویڈیو اسلامی ہے۔ ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرقع دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہد و مودت استوار رکھا ہو تو موت یہی تحائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا ہے تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا انتقال موت میں زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شیر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھیں۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی تھی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ دشت پر پھول برسانے لگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہاری جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہبند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجیے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مہنڈا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے ام محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دینی حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام میں پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادر ذات برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن و موحد ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ، مومن اور موحد ہو گیا ہوں کہ الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادی دولت
دنیا اپنے ہاتھوں بسم کی تھی. انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا. ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں تھیں، نہ بکریاں، نہ سامان، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار تک نہ تھا. مادر ذات برہنہ اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں. ماں نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے. ماں نے ایک کمبل دیا. آپ نے وہیں اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور موحد اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا. رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی. کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی. پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے. ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا. معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا. حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ سامنے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبد العزیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد العزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور صحابہ صفہ میں شامل کر دیا. یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیت ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاروق انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے. رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسرے روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ نے اعلان جہاد فرمایا. حضرت عبداللہ ولولہ جہاد سے لبریز اور شوق شہادت سے سرشار تھا. اسی دھن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ. حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا خداوند میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ارشاد نبوی پر کچھ حیران سے رہ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو شہادت کا آرزو مانتا. فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہوگے. اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا. یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت ثابت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے. ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو. جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینٹیں میں خود رکھوں گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائی اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا.